جن کے تصور سے ہی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ایسے لوگ آپ کی زندگی میں بہت ہی خاص مقام رکھتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لیں کہ آپ خود ایک گرے ہوئے انسان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روز ایک نئی صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ اور فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب خدا دیتا ہے۔ جذبات وہاں ظاہر کرنا چاہیے جہاں اس کی قدر ہو، ورنہ آنکھوں سے گرا آنسو بھی لوگوں کو پانی ہی لگتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ جو کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ سوچنے کے علاوہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ وہ لوگ کبھی جیت نہیں سکتے جو دوسروں کو ہرانے کا سوچتے ہوں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول ہمیشہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں، بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس بارے میں کیا حکم فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا۔ بے شک اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ جس طرح بخار میں منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے اور کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہنے سے عبادت کی لذت سے انسان محروم رہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو اور استغفار سے بھی کام نہ بنے تو اس کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ درختوں سے جھڑتے پتے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے اور زندگی کے بعد موت ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ بے شک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ بعض اوقات رشتوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور رشتوں کی غذا میں پیار، احساس، عزت و احترام، خلوص و محبت اور آزادی اظہار جیسے عوامل سر فہرست ہوتے ہیں۔ آپ صرف احساس اور خیال کرنے والے احباب ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے آپ کو خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ یا پروردگار، وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں ہمارے والدین مسکراتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے، اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی، اور دعاؤں میں بھی۔ چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ برے لوگ جالی کی طرح ہوتے ہیں جن کے اندر جھوٹ اور فریب کے سوراخ ہوتے ہیں، اور خوشیاں پانی کی طرح ان کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ کچھ لوگ اتنے سخت لہجے میں بولتے ہیں کہ ان کی تلخیاں سن کر ہم اپنی باتوں کو اپنے دل میں ہی قبر کھود کر دفنا دیتے ہیں۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، چمچوں سے بچیے۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے دنیا کے اس کارخانے میں بھاگ دوڑ تو کرنا ہی پڑتی ہے، مگر سر فہرست اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی اطاعت کو ہونا چاہیے۔ بے شک جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مرد ساری زندگی کماتا ہے لیکن اپنے بچوں اور بیوی سے اچھا لباس نہیں پہنتا۔ عورت ساری زندگی پکاتی ہے لیکن اپنے بچوں اور شوہر سے اچھا خود نہیں کھاتی۔ 1 مئی یوم مزدور کے لیے پیغام: بوجھ کندھوں سے کم کرو صاحب، دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس تو قائم رہتی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ نماز سے پہلے وضو کر کے اذان سننا اور نماز کا انتظار کرنا رحمت اور خوبصورت احساس ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسی توقعات کی امیدوار ہوتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے
تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ فرمان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا۔ یقین کہ ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیے کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پھول، پتھر یا درخت کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، اور ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔